واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 82 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو ہرمزان نے قافلہ رکوا لیا اور اس نے اپنا حلیہ بدلا۔ اس کی تفصیل تاریخ میں ان الفاظ میں آتی ہے: ہرمزان نے زرکار پوشاک زیبتن کی موتیوں اور جواہر سے مرصع تاج جو آذین کے لقب سے مشہور تھا سر پر رکھا اور خالص سونے کا عصائے شاہی جس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے ہاتھ میں لیا کہ حضرت عمر اور اسلامی دارالخلافہ کے باشندے وہ شان و شوکت دیکھے جو عمرائے عجم کا شعار ہے۔ یہ قافلہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو لوگ حیرت و استعجاب سے ہرمزان کو دیکھنے لگے۔ اس کی پوشاک اور زیب و زیبائش مدینہ کے لوگوں کے لیے بالکل ہی نئی چیز تھی۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف لے جا رہے تھے تو تماشائیوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر اس وقت مسجد میں ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کوفہ سے کوئی وفد آیا تھا جو امیر المومنین سے مسجد میں ملاقات کر کے چلا گیا ہے، لیکن امیر المومنین ابھی مسجد میں ہی ہیں۔ انس اور احنف ہرمزان کو مسجد میں لے گئے لیکن مسجد بالکل خالی تھی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ 3-4 لڑکوں نے ایک طرف اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ حضرت عمر مسجد کے ایک کونے میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ کوفہ کا وفد چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چغہ پہن رکھا تھا وہیں اتار کر کے مسجد کے ایک کونے میں جا کر سر کے نیچے رکھا اور سو گئے۔ ہرمزان کے جوتے باہر اتروا لیے گئے اور اسے مسجد کے اندر لے گئے۔ دیکھا کہ حضرت عمر بڑی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ انس اور احنف ہرمزان کو ساتھ لیے الگ بیٹھ گئے تاکہ حضرت عمر کی آنکھ نہ کھلے۔ مشہور تاریخ دان نویس علامہ طبری اور ابن کثیر نے اس ملاقات کی تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں کچھ اور لوگ بھی آنے لگے اور بیٹھتے چلے گئے۔ آخر مسجد میں اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ کسی اور کے کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہ رہی۔ اسی طرح خاموشی برقرار نہ رکھی جا سکی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ہرمزان کے مابین گفتگو ہونی تھی اسی لیے ایک ترجمان موجود تھا۔ یہ ترجمان مشہور صحابی حضرت حجر بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہرمزان کو بتایا گیا تھا کہ وہ جو بات کرنا چاہے حضرت حجر کے ساتھ کرے اور یہ اس کی بات عربی زبان میں امیر المومنین تک پہنچائیں گے۔ ابھی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے تو ہرمزان کچھ حیران سا ہو رہا تھا کہ ان کا خلیفہ کہاں ہے اور نہ جانے کب آئے گا۔ تمہارا خلیفہ عمر کہاں ہے؟ ہرمزان نے حجر بن شعبہ سے پوچھا۔ وہ تمہارے سامنے سوئے ہوئے ہیں، حجر نے فارسی زبان میں جواب دیا۔ ہرمزان کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا، حضرت عمر کی طرف دیکھا، پھر حجر بن شعبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یقین نہیں آتا یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ ہرمزان نے کہا، میں نے کوئی دربان نہیں دیکھا اور کوئی محافظ پیادہ یا سوار دستہ مسجد کے باہر نظر نہیں آیا۔ یہاں تو پورا محافظ دستہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے خلیفہ کا محافظ اللہ ہے۔ حجر نے مسکرا کر جواب دیا، ہمارے یہاں دربان اور محافظ اس طرح نہیں ہوتے کہ خلیفہ جہاں جائے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس ایرانی جرنیل ہرمزان نے وہ الفاظ کہے جو آج تک تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ اس نے کہا، اس شخص کو پیغمبر ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ پیغمبر نہیں تو اس کے اعمال و افعال پیغمبروں جیسے ہیں۔ مسجد لوگوں سے بھر گئی تھی جنہیں خاموش نہ رکھا جا سکا اور ہرمزان نے بھی باتیں شروع کر دی تھی جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انس اور احنف کو دیکھ کر بڑی تیزی سے اٹھے۔ وہ ایران کے محاذ کی پوزیشن معلوم کرنا چاہتے تھے لیکن ایک بادشاہوں جیسا آدمی ان کے ساتھ دیکھ کر حضرت عمر نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ ایرانی فوج کا بہت بڑا سپہ سالار ہے۔ انس بن مالک نے حضرت عمر کو بتایا، شاہی خاندان کا فرد ہے۔ امیر المومنین کو بتایا گیا کہ اسے کس طرح پکڑا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ امیر المومنین سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کے طمطراق کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کے مقابلے میں ذلیل و خوار کیا ہے۔ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب، اے مسلمانوں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرو۔ دنیا کی ان دل فریبیوں میں نہ آؤ جس طرح ایران کا یہ شخص آیا ہوا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے جاہ و جلال میں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ یا امیر المومنین، احنف بن قیس نے کہا، اس کی بات سنے یہ آپ کی ملاقات کا خواہش مند تھا؟ نہیں، حضرت عمر نے کہا، جب تک اس کے بدن پر اس لباس کا ایک دھاگا بھی باقی ہے میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے وہ لباس پہناؤ جو ہم
اور تم جیسے لوگ پہنتے ہیں۔ ہجرہ نے اسے بتایا کہ امیر المومنین نے کیا حکم دیا ہے اور اسے فوری طور پر حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ اسے کھڑا کر دیا گیا اور دو آدمیوں نے اس کی شاہانہ پوشاک اتار دی اور صرف زیر جامہ رہنے دیا۔ ایک آدمی دوڑا گیا اور اسے پہنانے کے لیے موٹے اور بڑے ہی معمولی کپڑے کا لباس لے آیا جو ہرمزان کو پہنا دیا گیا۔ ہرمزان حضرت عمر نے اسے کہا، کیا تجھے حق اور باطل کا فرق معلوم ہوا ہے یا نہیں؟ کیا تو نے حکم الہی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا اور پھر اس حکم عدولی کا نتیجہ نہیں دیکھا؟ اے عمر، ہرمزان نے بڑی جرأت سے کہا، جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم اور تم ٹکرائے تھے اور ہم تم پر غالب آئے تھے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ اللہ نے تمہاری طرف تھا نہ ہماری طرف، لیکن اب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اور تم ہم پر غالب آ گئے ہو۔ حضرت عمر نے اس موقع پر محسوس کیا کہ ہجرہ بن شعبہ ترجمانی ٹھیک طرح نہیں کر رہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ہجرہ فارسی زبان میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے زید بن ثابت کو بلوایا۔ وہ فارسی بڑی اچھی طرح سمجھتے اور روانی سے بولتے تھے۔ ایک بات نہیں سمجھ سکا ہے ایرانی سپہ سالار۔ حضرت عمر نے کہا، تم اس جاہلیت کے زمانے میں ہم پر صرف اس لیے غالب آئے تھے کہ تیرے ہاں اتحاد تھا اور ہم پراگندہ خیال اور بکھرے ہوئے لوگ تھے۔ اب سوچ کہ تیری قوم کو ہم جو شکست پر شکست دیے چلے جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر کے بولنے کے انداز میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا، جیسے اس شخص سے انہیں شدید نفرت ہو۔ وہ تو ہونی ہی تھی، اس شخص کی فوج نے ہزاروں مجاہدین اسلام کو شہید کیا تھا اور اب شکست کھا کر آیا تو بڑی شان سے شاہانہ لباس پہن کر آیا۔ ہرمزان تجربے کار اور انسان شناس آدمی تھا۔ وہ حضرت عمر کے مجاز کو دیکھ کر ان کا ارادہ سمجھ گیا۔ اے عمر، ہرمزان نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے قتل کر دو گے، موت سے نہ ڈرو۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے معلوم نہیں میں کیا کروں گا اور اللہ مجھ سے کیا کروائے گا۔ ہرمزان نے پانی مانگا اور کہا کہ وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ امیر المومنین کے حکم سے اس کے لیے پانی لایا گیا، لیکن پانی لانے والے نے غالباً یہ سوچا کہ امیر المومنین نے کی شاہانہ پوشاک اتروا کر موٹے کپڑے کا لباس پہنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ذلیل و خوار کرنا ہے۔ چنانچہ یہ شخص ہرمزان کے لیے ایک گھٹیا سے پیالے میں پانی لایا۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہرمزان نے کہا، اگر میں پیاس سے مر بھی جاؤں تو بھی اس پیالے میں پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر کے حکم سے بڑے ہی اچھے پیالے میں پانی لایا گیا۔ ہرمزان پانی پینے لگا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اے عمر، ہرمزان نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں جو ہی پانی پی چکا ہوں گا مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ ڈر دل سے نکال دے۔ حضرت عمر نے کہا، جب تک تو پانی نہ پی لے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے حضرت عمر کی یہ بات سن کر پانی پیے بغیر پیالہ ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین اور ہرمزان میں جو گفتگو ہوئی اس میں ترشی اور سخت کلامی پیدا ہو گئی، اس حد تک کہ احنف بن قیس اور انس بن مالک کو دخل اندازی کرنی پڑی۔ میں تجھے قتل کروں گا، حضرت عمر نے کہا۔ اے عمر، ہرمزان نے کہا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تو مجھے زندہ رہنے کا حق دے چکا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت عمر نے غصیلی آواز میں کہا، میں تجھے جینے کا حق نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر کا غیظ و غضب دیکھ کر انس بن مالک کو فوراً دخل اندازی کرنی پڑی۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہرمزان دھوکے میں جان کی امان پا چکا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے انس؟ حضرت عمر نے پوچھا، میں ایسے شخص کو کس طرح جان کی امان دے سکتا ہوں جس نے ہمارے اچھے سالار قتل کر ڈالے ہیں؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ شخص کس دھوکے سے مجھ سے جان بخشی کروا گیا ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 83 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔